بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وصوّد امری الی اللہ وان اللہ بصیر بالعباد بلند صلوات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبمحمد نبیا وبعلی ولیا وبالحسن والحسین اماما صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات نعرہ تکبیر نئی تعداد کم ہے معیار بلند کیجئے چونکہ یہاں درود نعرہ صلوات عبادت ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت بی نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے قدیری نعرہ حیدری صلوات بلند آواز سے بھیج دیا دعا ہے مالک کائنات بوسیلہ چہارت موسمین جناب ایجاد میمن صاحب ان کے برادران کی یہ فصل اعظام مجلس اعظام مالک اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آل محمد کی عزت و عظمت و مظلومیت کے دفعہ اللہ ان کے جملہ مرحومین کے تمام کے درجات بلند فرمائے مالک کی کائنات انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے آپ جتنے احباب بیت سادات و غیر سادات فصل اعظام کی زینت ہیں مومنین و مومنات اللہ تمام کو قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے اور اس عزا خانے کے بانیان گزشتگان اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو حیات ہیں ہمارے برادر شاکر قادری صاحب جنہیں 2007 سے مسلسل میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں اللہ انہیں عمر طولانی عطا فرمائے آپ جتنے احباب اپنی اپنی حاجات لے کے آئے ہیں جناب چھوٹی بطول کی مظلومیت کے دفعہ اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اور ان اجاز صاحب ان کے برادران کے اللہ رزق و مال میں برکت عطا فرمائے ہادی زمانہ امام زمانہ کو اللہ جلد اذن ظہور عطا فرمائے صلوات مل کے آخری آدمی تک بلند تر صلوات بھیج دیا تو جو ہے جناب کی کچھ گزارشات پیش کی جائے شاکر بھائی کا حکم تھا ایک مجلس کے لیے بہرحال چونکہ ذکر ہے نوکری ہے نوکر ہے ہر جگہ پہنچنا ہوتا ہے سورہ مبارکہ یاسین کی ایک آیت کا ایک حصہ میرے پیش نظر ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ پہلے مالک نے اس آیت میں موت کا تذکرہ کیا اور پھر موت کے بعد فرمایا اے بندگان خدا اللہ نے ہر چیز کا علم گن گن کے عام مولوی میں نہیں رکھا اللہ نے امام مبین میں رکھ دیا
کل شیء، اور میں پھر موجود ہے مگر صاحب اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کا علم امام مبین میں گن گن کے رکھ دیا ہے. یعنی امام مبین کون ہوتا ہے؟ زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتے. بھئی فقہ جعفریہ میں، مذہب اہل بیت میں، اثنا عشری خیر البریہ میں ہم امام انہیں نہیں مانتے جنہیں محلے کے 10 لوگ منتخب کریں. تھوڑا سا بولیے. میں نے تقریباً 28 ذی الحجہ سے لے کے مسلسل سفر میں ہے. پنجاب کے عشرے، پھر یہاں، پھر وہاں، اس کے بعد پھر نجف کربلا کی بھی خمسے کی حاضری ہے. نجف خمسہ پڑھنا ہے، 2 روزہ کربلا پڑھنی ہے، مسلسل حاضری چل رہی ہے. ہم اسے امام نہیں مانتے جنہیں چند مولوی، چند لوگ جمع ہو کے ہاتھ پکڑ کے کہیں یہ ہمارا امام ہے. ہم امام اسے مانتے ہیں جسے جلی بنائے نبی دکھائے. فرمائے سلام علیہ. ہم انہیں امام مانتے ہیں جسے مصطفیٰ دکھائے، اللہ جسے امام بنائے. ہمارے ہاں امامت کا معیار بہت بلند ہے. ہمارے پاس امام، ہر آدمی امام نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، ہمارا وہ امام ہے جو آئے تو پاک، تھوڑا ساتھ دیں گے، رہے تو پاک، نہیں توجہ فرمائے، جائے تو پاک. میں آپ اسے امام مانتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہے تقریباً آنے جانے کا 600 کلومیٹر بنتا ہے، میری تھکان دور ہو جائے گی. شاکر بھائی ہم اسے امام مانتے ہیں، ہم اسے اپنا مولا تسلیم کرتے ہیں جو آئے تو اللہ کا گھر ہو، جائے تو اللہ کا گھر ہو. ہم کسے امام مانتے ہیں؟ اسے امام مانتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں آئے، جو اللہ کے گھر سے جائے. توجہ فرمائیے گا، ہم اسے امام مانتے ہیں. اب میں تھوڑا سا آیت پڑھنا چاہتا ہوں، جناب کی توجہ ہے تھوڑا ذہن ملائیں گے. میں نے پہلے پوچھا ہے کہ ان کو ہے یا نہیں، چونکہ تھکاوٹ ہے، مسلسل مجالس ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم کسی امام مانتے ہیں. اعلیٰ صاحب ہم اسے امام نہیں مانتے جسے شورا منتخب کرے، جسے مہاجرین و انصار منتخب کرے. ہم اسے امام مانتے ہیں جسے اللہ منتخب کرے. اللہ نے نہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. لیکن توجہ فرمائیے گا، اللہ آدم کی خلافت کے وقت یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اسے خلیفہ بناتا ہوں جسے میں منتخب کرتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. جب اللہ نے جسد آدم میں اپنا روح پھونکا اور پھر فرمایا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس، ہر ایک نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہے. میرا دل دکھے گا جو بندہ سر ہلائے گا. کیا کہا کہ آدم نے سجدہ ہر ایک ملائکہ نے کیا ہے، ابلیس نے نہیں کیا ہے. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ دیکھ کر کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے تراب سے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا آج کے بعد تو لعنتی ہے. تو مجھے مانتا ہے جسے میں منواؤں اسے نہیں مانتا ہے. نہیں توجہ نہیں فرما رہا، تھوڑا ذہن نہیں ملا، تھوڑا ذہن ملائے گا، تھوڑا ذہن ملائے گا، تھوڑا ذہن ملائے گا. تو میں کچھ بات کر رہا ہوں کہ ہم جسے منوانا چاہتے ہیں اسے تو مانتا ہے. اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، آج کے بعد نکل جا تو رجیم ہے. لعنت علیک الی قیام یوم الدین، کہ قیامت کے دن تک تیرے پر لعنت برستی رہے گی. میں کہوں گا مالک تجھے مانتا ہے، تجھے سجدہ کرتا ہے، تجھے جھکتا ہے، بس میں ملکوت میں ملائکہ کا سردار ہے، پتہ نہیں کتنی ہزار سال عبادت کی ہے، پھر تجھے دھتکار رہا ہے. آواز توحید کی دیکھیں، چونکہ یہ تراب کو نہیں مانتا، لعنتی ہے. میں جملہ کہہ دوں، پتہ نہیں نواب شمال کیسے جملہ سنیں گے. بھائی جو تراب کا دشمن ہو وہ تو لعنتی ہے، جو ابو تراب کا دشمن ہو وہ رحمت اللہ کیسے ہو جاتا ہے. پچھلی بار میں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، جو تراب کو نہ مانے وہ اللہ کی بارگاہ میں لعنتی ہے. اس کے اوپر شیعہ لعنت نہیں بھیج رہے، اس کے اوپر اللہ لعنت بھیج رہا ہے. نہیں قرآن کریم میں پڑھ رہے، اٹھا رہے، دیکھ لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فاخرج منہا فانک رجیم، اے نکل جائے یہاں، آج کے بعد تم میرے دربار میں نہیں آنا. توجہ فرمائیے. اب ابو تراب کا دشمن ہے اور رحمت اللہ کیسے ہے؟ نہیں توجہ نہیں فرمایا، اپنے ذہن نہیں ملایا ہے. آئیے ذرا قرآن کی جانب چلتے ہیں. الفاظ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے. اللہ کہتے ہیں کہ حضرت شمعیل نبی کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے. طالوت اور جالوت کا قصہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. جمع ہو کے قوم آئی، اے اللہ کے نبی شمعیل، اللہ نے ہمیں آپ کو نبی دیا ہے، آپ نبی ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں بہت بڑی عجیب پخراٹ ہے. وہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی خالق سے کہو کہ ہمارے لیے کوئی خلیفہ بنائے. اگر آپ کی توجہ ہے تو پڑھوں گا، لیکن میں صرف پھر پڑھ دوں گا. کیا فرمایا کہ آپ کہیں کہ کوئی خلیفہ بنائے
جناب شموئیل مسکرائے اور کہا کہ وہ کملے تمہیں کس نے کہا ہے کہ خلیفہ بنانا انسان کا کام ہے؟ تھوڑا سا دوڑیے، تھوڑا سا غور فرمائیے گا. دیکھیے میں ایک منٹ پڑھ لوں. کون کس نے کہا ہے کہ خلیفہ انسان بناتا ہے؟ میں تمہاری عرضی بارگاہ خدا میں پہنچا دیتا ہوں، وہاں سے جو جواب آئے گا اسے قبول کرنا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا میرا مالک آئے تھے لوگ آپ انہیں کہنے کے خلیفہ بنائیں. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ طالوت ملکا، ان سے کہو کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے. طالوت اور جالوت کا قصہ ہے. بھئی طالوت رحمت اللہ ہے، جالوت لعنت اللہ ہے. نہیں توجہ نہیں فرمایا، آپ کا ذہن نہیں ہے میرے ساتھ، تھوڑا توجہ کریں. میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ کہنے لگے ہم نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا لیڈر بنایا، رہبر بنایا، پیشوا بنایا ہے. جب یہ بات پہنچی وزیروں تک تو وزیر جمع کے کہنے لگے کہ شمعی اللہ نے طالوت کے پاس کیا دیکھا ہے؟ نحن احق بالملک لم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بادشاہ ہونا چاہیے. اب میرا دل دکھے گا جو بندہ زمین پہ بیٹھا رہے گا. بھائی جان اب خطیب ہے توجہ فرمائیے، جب جملہ کہا نا کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے شموئیل ان سے کہہ دو کہ ہم دولت دے کے خلیفہ نہیں بناتے. یار آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، توجہ تو فرمائے نا. بھائی ہم دولت دے کے خلیفہ نہیں بناتے، ہم بینک بیلنس دے کے خلیفہ نہیں بناتے، بھئی ہم کوٹھی دے کے خلیفہ نہیں بناتے. ہم خلیفہ کسے بناتے ہیں؟ ان اللہ اصطفى علیکم ذاتہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم اسے خلیفہ بناتے ہیں جو بیٹی سے مسئلہ نہ پوچھے. یار پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کہہ دیا اور توجہ نہیں فرمایا، تو ذہن نہیں ملا ہے. میں تھوڑا روکے فرمائیے گا. بھائی ہم ان اللہ اصطفى علیکم ذاتہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم اسے خلیفہ بناتے ہیں جو اپنے زمانے کا عالم ہو، اسے خلیفہ بناتے ہیں جو بھگوڑا نہ ہو، بھگانے والا ہو. میں توجہ نہیں فرما کر نہیں ملا جائے. ہم کسے خلیفہ بناتے ہیں؟ خلیفہ خلافت کا معیار اللہ نے شاید میں دو چیزیں بنائی ہیں. ایک علم رکھا ہے، دوسرا کیا رکھا ہے؟ شجاعت، بہادری. اور اہل سنت عالم دین نے اسی سال میں نے یہ جملہ تقریباً 3 ضلعوں میں نے پنجاب میں پڑھا ہے، ہر جگہ میں نے کہا ہے کہ آپ کی خوش نصیبی ہے. شیعہ سنی باپ بیٹھے ایک اہل سنت عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی نے ایک جنگ میں ارشاد فرمایا تھا اللہ اوتین رایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. میں تھوڑا سا بولیے گا، بولنا ثواب ہے، تھوڑا سا بولیے گا. میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. وہ سنی عالم دین کہہ رہا ہے شیعہ خوش نصیب ہے، علم بھی شیعوں کے پاس ہے، مرد بھی شیعوں کے پاس ہے. نہیں ڈر کے نعرہ نہیں، کوئی سننا لے، دونوں ہاتھ بلند کر کے غدے کی نعرہ سنائیے ہے غریب. میں نے بات سن تھوڑا سا دیر ملائے گا. کیا فرمایا؟ بھئی علم بھی شیعوں کے پاس ہے اور مرد بھی شیعوں کے پاس ہے. علم کا معیار ہے، خلافت علم کا معیار ہے. خلیفہ وہ ہے قبلہ صاحب جو یہاں سے پڑھے نہیں، خلیفہ وہ ہے جو وہاں سے پڑھ کے آئے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. بھئی خلیفہ وہ ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو سوال بھی جانے نہیں جواب بھی جانے. اب میں تھوڑا سا پچھلے محلے سے بلوانا چاہتا ہوں. علی کے سامنے جب کسی نے سوال کیا نا، سوال پورا ہونے سے پہلے علی نے جواب دے دیا. نہیں تھوڑا سا دیجیے گا. علی نے پہلے جواب دے دیا. ایک دفعہ صاحب نے کہا یا علی آپ تھوڑا سا صبر سے کام لے لیا کریں. یا علی آپ بہت جلدی کر دیتے ہیں. یا علی یہ جملہ آپ کے بچوں کو یاد ہے. یا علی آپ جب جلدی کر جاتے ہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے. علی فرماتے ہیں غلطی نے کبھی میرے دروازے کی جانب مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے. غلطی نے کبھی ہمارے دروازے کی جانب مڑ کے نہیں دیکھا. یا علی پھر بھی نا، یا علی آپ جلدی جلدی جواب دیتے ہیں، سائل کا سوال پورا نہیں ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں وہ سوال نہ بھی کرے نا، خالی اشارہ کرے. علی سوال بھی جانتا ہے، جواب بھی جانتا ہے. نہیں توجہ نہیں فرمایا. اس نے کہا یا علی پھر بھی غلطی ہو جائے. جب علی نے دیکھا نا چہرہ ہے وجہ اللہ پہ جلال آیا. علی دیکھ کے فرماتے اچھا سن میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ نہیں آپ تھکے ہوئے تو غور تو فرمائیں، ذہن تو میں لائیے گا. نبی صاحب مجھے بتائیں کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5. علی نے فرمایا تو نے تو نہیں سوچا. تھوڑا سا بولے تو نے تو نہیں سوچا ہے. یعنی کہ سوچنے والی بات ہے. ہر وقت تو ہتھیلی موجود رہتی ہے. علی فرماتے ہیں اور عملہ عقل کا علاج کر. تو نے اپنے میزان پہ علی کو تولا ہے. جیسے تیرے سامنے ہتھیلی رہتی ہے علی کے سامنے پوری کائنات رہتی ہے. دیکھیں میں داد بھی آپ سے لوں گا. میرے ساتھ 2 بچے ہیں اور ایک ڈرائیور ہے. آپ نے ہی بولنا ہے، آپ نے مجلس کا رنگ بنانا ہے. سلوات بلند آواز سے پڑھیں محمد والے محمد.
ڈال رہا ہو. خلیفہ وہ نہیں ہوتا کہ جو جاہل ہو. خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو بت پرست ہو. نہیں توجہ نہیں فرمائی. خلیفہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو سوال پوچھے مرجھا جائے. خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو کسی کا مال چھین کے کھا جائے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. خلیفہ سخی ہوتا ہے. سخاوت خلیفۃ اللہ کے دروازے پہ سخاوت کا درس لیتی ہے. یہی تو وجہ تھی جب میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا یا آپ کا دادا بڑا سخی تھا؟ تھوڑا سا بولیے گا. آپ بتائیں حاتم طائی بڑا سخی ہے یا آپ کا دادا سخی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں تو نے کیا پہچانا؟ مولا میں نے یہ پہچانا ہے کہ آپ کے دادا کا ایک دروازہ تھا. شاید ایک دفعہ آتا تھا پر ایک دفعہ نہیں دیتے تھے. لیکن حاتم طائی کا 70 دروازہ 90 دروازہ یا 100 دروازہ تھا. ایک سائل بار بار دروازے پہ آتا. حاتم کبھی خالی نہیں لوٹاتے. میرے مولا فرماتے ہیں عقل کا علاج کر. کمی تھی تو بار بار آتا تھا. نہیں توجہ نہیں فرمائی. تو نہیں میرے سلامت رہیے سلامت رہیے. بھئی کمی تھی تو بار بار آتا تھا. میرے دادا کے دروازے پہ جو ایک دفعہ آیا اتنی جھولیاں بھر کے دی دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. دونوں ہاتھ بلند کریں حیدری. اور خدا گواہ ہے. ابراہیم کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے ابھی گاڑی میں پیچھے پڑی ہو. کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات. یہ جب پہلے ایڈیشن آیا تھا میں نے پہلا پڑھا اور اتنا پڑھا کہ کتاب خستہ ہو گئی. پھر میں نے دوسرا ایڈیشن منگایا. صاحب محمود امامی اصفہانی صاحب ثمرات نے ایک جملہ لکھا ہے. علی کے فضائل میں آپ بولتے ہیں, مسکراتے ہیں, داد دیتے ہیں, ختم قرآن کا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا اور جملہ بولو تاکہ تھوڑا سا جو بندہ ابھی ملنگ علی کے ملنگ بیٹھے ہوئے ہوں بیدار ہو جائے. ثمرات الحیات کتاب کا نام ہے. سائل کسی مولوی کے پاس نہیں آیا, میرے چھٹے امام کے پاس آیا. کہ مولا یہ بتائیں انسان کے بچے اور حیوان کے بچے میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا ذہن تو ملا ہے, تھوڑا ذہن تو ملا ہے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا. شہر ثمرات الحیات میں معصوم فرماتے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مولا یہ بتائیں انسان کے بچے اور حیوان کے بچے میں کیا فرق ہے شیطان کے بچے میں؟ میرے مولا فرماتے ہیں جب ان کے سامنے میرے دادا علی کا نام لیا جائے مسکرا پڑے تو انسان کا بچہ ہے, بل آ جائے تو شیطان کا بچہ. تو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میں نے ہر چیز کا علم جو ہے گن گن کے امام مبین میں رکھ دیا ہے. خلیفۃ اب دنیا کہتی ہے بھئی کیا کریں, ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے کب اعلان کیا ہے؟ نبی چھوڑ کے چلے گئے, نبی نے بتایا ہی نہیں ہے. اب نبی بتاتے تو وہ اعلان نہ کرتے. نبی نے نہیں بتایا. نبی کی وفات کے بعد وہ وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے خلافت کا فیصلہ کرنے لگ گئے. میں نے کہا دیکھیں غور فرمائیں بھئی اگر حافظ ہیں تو اپنا نصیب ہے. ایک ہوتا ہے دل کا حافظ, تھوڑا توجہ فرمائیے گا. ایک ہوتا ہے آنکھوں کا حافظ. اگر دل کے حافظ ہیں تو پتہ چل گیا ہوگا. آنکھوں کے حافظ ہیں تو مجبوری ہے. بھئی کائنات کے رسول نے خلافت کا اعلان ایک دفعہ نہیں کیا ہے. بھئی کائنات کے رسول نے خلافت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں بھی کیا ہے, غدیر میں بھی کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ عشیر سے لے کے غدیر تک نبی نے ہر موقع کے پر اب ایک جنگ دیکھے, جنگ بدر دیکھے, احد دیکھے, حنین دیکھے, شب ہجرت دیکھے. اب پتہ نہیں کیا کیا جملہ سمجھیں گے. شب ہجرت بھی کائنات کے رسول نے خلافت کا اعلان کیا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنے بستر پہ میرے مولا علی کو سلا دیا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے. اپنے بستر پہ کہاں سلایا؟ مولا کو سلایا اپنے بستر پہ. توجہ فرمائی. اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی نبی کے بستر پہ سوتا رہا, کوئی غار میں روتا رہا. توجہ فرمائیے گا. اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی غار میں روتا رہا, کوئی بستر نبی پہ سوتا رہا. کائنات کے رسول نے اپنے بستر پہ اپنے علی کو سلایا ہے. خدا کا واحد تاریخ کہتی ہے کہ چند راتوں کے لیے اس کے بعد علی کو جا کے ملنا تھا نبی کے پاس. سرکار فرماتے یا علی میرے بستر پہ سو جانا ہے, سو جاؤں گا. یا علی تو بن کے نہیں سونا, میں بن کے سونا ہے, سو جاؤں گا. یا علی مشکل ہے. علی فرماتے میں بھی تو مشکل کشا ہوں. تھوڑا بولیے تو صحیح نا, تھوڑا بولیے تو صحیح نا. سرکار فرماتے میں بھی تو مشکل کشا ہوں. توجہ فرمائیے گا. کائنات کے رسول نے اپنے بستر پہ نبی کو سلایا ہے. شاکر کافی صاحب بھائی جان خدا گواہ ہے. یہ پہلے جملہ میں نے چھپر بازار جب میں نے چہلم پڑھا تھا, ریکارڈ ہو رہی ہے, میں نے چھپر بازار جب چکوال میں چہلم پڑھا تھا, پہلے جملہ میں نے وہاں کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں جب نبی نے اپنے بستر پہ میرے مولا علی کو سلایا, اپنا امام علی کے حوالے, اپنی کبا علی کے حوالے, اپنی ابا علی کے حوالے, اپنی نالین علی کے حوالے, اپنا بستر علی کے حوالے, اپنی نالین علی کے حوالے. یا رسول اللہ میں تیرا نوکر ہوں, تیری جھٹ کا نوکر ہوں, 20-22 سال مجھے نوکری دیتے ہو گئے ہیں. یا علی کچھ دنوں کے بعد تو آپ کو آگے ملیں گے. سرکار آپ چند راتوں کے لیے اپنا اثاثہ نبوت علی کے حوالے کر کے دے کے جا رہے ہیں. آواز پیغمبر کی موسن جوابی
سمجھ میں آ گئی؟ نبی نے اپنا بستر میرے مولا علی کے حوالے کیا، اور خدا گواہ ہے یہاں بھی خلافت کی بہترین دلیل ہے۔ بستر پہ سلایا، پوری رات علی بستر نبی پہ آرام سے سوئے، کبھی نہ سونے والا علی آج بستر نبی پہ آرام سے سو رہا ہے۔ خدا کرتا ہے دشمن کا پہرا، بستر پہ میرے مولا علی آرام سے سو رہے ہیں، پہرے دار بدل رہے ہیں، چوکیاں بدل رہے ہیں، کہیں نبی نہ چلا جائے۔ تھوڑا سا آہستہ سنیں گے، جب ہم کالا باغ یا کچھ کالا باغ کے مومنین بھی ہیں اور ایک بچہ بھی میرے ساتھ آیا ہے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ٹھنڈا پڑھا کریں، تو ٹھنڈے میں یہی ہے کہ نبی کریم جب چلے نا علی کو بستر پہ سلا کے، نبی جھکے، توجہ فرمائیے، ابو تراب کا سردار تراب کی جانب جھکا، ایک مٹھی مٹی کی بھری اور بھر کے ان کی آنکھوں میں ڈالی، جملہ کہا شاہد الوجوہ، چہرے بھی گر جائے۔ اب یہ اندھے ہو کے نبی چلے گئے، چند قدم پہنچ کے جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو چل دیے، میرے استاد کا کیا بنے گا؟ اور اسے بولیے، سرکار نے فرمایا تیرا استاد، یا جبرائیل گھبراؤ نہیں، تیرا استاد آرام سے ہے، سکون سے ہے، نہیں دیکھا میں نے دشمن کو کیسے اندھا کیا ہے؟ کہا تراب کے ساتھ۔ تو اسے بولیے گا، نبی فرماتے ہیں جب تراب کا مقابلہ نہ کر سکے، ابو تراب کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ تو جو فرمائیے گا، پوری رات بستر نبی پہ علی سوئے، آرام سے سوئے، سکون سے سوئے۔ صبح ہوئی، دروازہ کھولا، تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے اندر آ گئے۔ میرے مولا علی نے وجہ اللہ چہرے سے چادر ہٹائی، جب چادر ہٹی نہ دیکھا تو یہ تو نبی نہیں ہے، علی سویا ہوا ہے۔ ایک کافر کہتا نہیں تلوار اٹھاؤ ہم قتل کرنے آئے تھے، جو بھی ہے قتل کرو۔ دوسرا کہتا نہیں وہ شاہ مردہ تھا، یہ شیر جلی ہے۔ یار بہت تو بنائیے، تھوڑا ذہن تو ملائیے، وہ شاہ مردہ تھا، یہ شیر جلی ہے، قضا اس کے اپنے محلے کی گلی ہے۔ میرا دل دکھے گا جو بندہ نہیں بولے گا، میں سمجھوں گا کہیں اور سے آیا ہوا ہے۔ فرمایا وہ شاہ مردہ تھا، یہ شیر جلی ہے، قضا اس کے اپنے محلے کی گلی ہے۔ احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، ارے سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے۔ مل کے حیدری امام مبین، اللہ نے ہر چیز کا علم جو ہے امام مبین میں گن گن کے رکھ دیا ہے۔ توجہ فرمائیے، دعوت العشیرہ میں خلافت کا اعلان، توجہ فرمائے، شب ہجرت میں خلافت کا اعلان۔ اور دیکھیں آپ بھی اگر کسی کے پاس امانت رکھیں گے نا تو انتہائی پر اعتماد بندہ ہو، جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے کہ بندہ واپس کرے گا۔ نبی کریم جو گئے امانتیں بھی علی کے حوالے، تو توجہ فرمائیں، بس یہ میں ایک ہی جملہ پڑھوں گا، امانتیں بھی کس کے حوالے کی ہیں؟ میرے مولا علی کے حوالے۔ آپ جو امانتیں دے کے چلے گئے، اگلے دن شور بلند ہوا، بھی دیکھیں مصطفیٰ بھی گئے، امانتیں بھی گئیں۔ سرکار نے فرمایا یا علی امانتیں واپس کر کے آ کے مل رہا ہے مدینے۔ میرے مولا کی اذن اللہ کانوں تک آواز آئی، سرکار فرماتے ہیں صحابی کو جاؤ اعلان کرو، علی کہہ رہا ہے محمد چلے گئے، علی تو ہے نا، نہیں توجہ نہیں فرمایا، علی تو ہے۔ یہاں بھی خلافت کا ایک بہترین دلیل ہمیں ملتی ہے، موقع مل جاتا ہے۔ آئیے اب آخر میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک اور آیت پڑھوں، آپ خبرہ تو نہیں ہے، ذرا توجہ فرما رہے ہیں۔ آخری حج کر کے سید الانبیاء مقام جوفہ پہ پہنچا ہے، ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ نبی پہنچے ہیں چوک پہ۔ اب ایک جملہ ذرا تھوڑا سا کہوں جو بندے ابھی تک نہیں بولے ہیں۔ آغا صاحب چوراہے پہ پہنچے، بندہ چوک پہ پہنچے نا، چوک پہ 4 رستے جاتے ہیں، 4۔ توجہ فرمائیے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ بندہ جائے گا تو کسی ایک جانب جائے گا نا۔ اب دیکھتا ہوں کتنے معیار والے بلند بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی جب چوک پہ پہنچیں گے تو 4 رستوں میں سے 3 کو چھوڑنا پڑے گا، ایک کو اپنا، توجہ فرما رہے ہیں، 3 کو چھوڑنا پڑے گا، ایک کو اپنانا پڑے گا۔ اسی موقع کے پر جب کائنات کے رسول چوک چوراہے پہ پہنچے ہیں، اب آگے توحید ہے، یہ میرا حبیب نہیں میرا رسول، ہاں فرمایا کہ ان کو بلائیں، ان سے کہیں یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیں، تبلیغ کر، تیرے پر تبلیغ کرنا واجب ہے۔ خدا گواہ ہے یہ لہجہ توحید کا ہے۔ کبھی بولتا تھا مزمل، کبھی بولتا تھا مدثر، کبھی بولتا تھا طٰہٰ، کبھی آواز توحید آتی تھی یاسین، مگر آج لہجہ پیار والا نہیں ہے، آج لہجہ ہوتے والا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، تبلیغ کر، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آج
تو نے یہ کام نہ کیا تو نے رسالت کا ٹکا کام نہیں کیا ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. واللہ یعصمک من الناس، میرا حبیب میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. خدا گواہ ہے نبی کریم نے کہا سلمان جی وارث ترجمان فرمایا اونچی جگہ پہ جا کے اعلان کرو. کیا اعلان کیا ہے سلمان نے؟ حی علی خیر العمل. نہیں تھوڑا سا آگے تو صحیح نا، تھوڑا سا آگے تو صحیح نا. سلمان نے چاروں طرف منہ کر کے کہا حی علی خیر العمل. اگر لوگ ہم سے کہتے ہیں فلاں کہاں سے ہے، فلاں کہاں سے ہے، فلاں کہاں سے ہے، آئیے ہم بتاتے ہیں حی علی خیر العمل کہاں سے ہے. نبی نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل. تو نے فرمایا چاروں طرف کھڑے ہو کے سلمان نے اعلان کیا ہے میرے دوست نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خیرات عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، خمس عمل ہے، لیکن ولایت علی خیر عمل ہے. توجہ تو فرمائیے. اعلان کیا ہے اونچے مقام پہ چڑھ کے اور یقین جانے عجیب شانوں کا اعلان ہے. غدیر کے میدان میں کائنات کے رسول نے منبر منگوایا نہیں بنوایا ہے. تھوڑا سا ساتھ دیکھ جملہ میں غدیر کا پڑھ لوں. منبر رسول کریم نے غدیر کے میدان میں منگوایا نہیں بنوایا ہے. یا رسول اللہ اگر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آ سکتا ہے تو پھر منبر بھی تو مدینے سے آ سکتا ہے. لیکن خدا گواہ ہے ہمارے پنجاب کے خطیب سے عالم دین اور جملہ پڑھا کرتے تھے کہ نبی کریم نے پلان چن چن کے اتروائے. آپ بتائیے آپ کیا جملہ سنیں گے؟ وہ کہا کرتے تھے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا پلان ہی اتروا لیے ہے. سلامت ہے، تھوڑا سا بولیے گا. جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا نبی نے پلان اتروائے ہیں. پلان اتروا کے پلانوں کا منبر بنایا ہے. یا رسول اللہ پلانوں کا منبر کیوں بنائے؟ سرکار نے فرمایا غدیر کے میدان میں پلانوں کا منبر میں نے بنایا بھی خود ہے، میں نے توڑا بھی خود ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہر آئے غیر منبر پہ ہر آیا خیر آتا رہے گا. غدیر والے منبر پہ یا نبی آ سکتا ہے یا علی آ سکتا ہے. تو فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ. بس ہر جملہ نے چھوڑ دی ہے. نبی نے اعلان کیا ہے، بڑا طویل اعلان ہے. غدیر کے میدان میں طویل اعلان. سارے اعلان کو میں چھوڑ دیتا ہوں. آج اگر کالج میں، یونیورسٹیز میں، کسی نجی محفل میں ہمارے بچوں سے، نوجوان نسل سے کو پوچھے کہ آپ علی اور ولی اللہ کہاں سے پڑھتے ہیں، نہیں توجہ نہیں فرمائی. آیتوں کی کئی دلیلیں ہیں. میں غدیر کے حوالے سے دلیل لے رہا ہوں کہ علی اور ولی اللہ ہم کہاں سے پڑھتے ہیں. آئیے مکی زندگی میں شاکر بھائی نبی نے کلمہ پڑھایا. ایھا الناس آغا صاحب قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو فلاح جنت مل جائے گی. لوگ پڑھتے رہے، مرتے رہے. اسرائیل آتا رہا. مجھے بتائیے جو بندہ ایک کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا تھا کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا واجب تھا، ذہن میں لے بس آخری جملہ، جتنا واجب تھا اتنا اس نے پڑھا ہے. یہ تھی نبی کی مکی زندگی. مدنی زندگی میں ٹائم اور مل گیا. نبی نے محمد رسول اللہ پڑھوایا ہے. لوگ پڑھتے بھی رہے، مرتے بھی رہے. اسرائیل بھی آتا رہا. توجہ فرمائیے. ملاقات موت سے بھی ہوتی رہی. جنت واجب کیوں؟ اس لیے کہ جتنا واجب تھا اتنا اس نے پڑھ لیا ہے. اب تھوڑا سا بولیے گا میرے فضائل کا آخری جملہ ہے. توجہ فرمائیے. میں کراچی تک جناب کی دعوت کو یاد کرتا جاؤں. یا کہا نا کہ سارے مکی زندگی میں ایک کلمہ پڑھتے رہے، مرتے رہے، جنت واجب. مدنی زندگی میں دوسرا کلمہ پڑھائے گا، پڑھتے رہے، جنت واجب. آ گیا خم قدیر. نبی نے علی ولی اللہ پڑھوایا ہے. جملہ نہ کہہ دوں یا تو خم قدیر سے پہلے مرنا پڑے گا ورنہ علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. یا تو خم قدیر سے پہلے مر جائیں، نہیں تو پھر علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. اسی علی کی اولاد کو جنگلوں میں رلایا گیا ہے. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی اولاد علی کو جنگلوں میں رلایا گیا ہے. میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے ان فاطمہ الزہرا تجیء فی مجلس یذکر فیہ مصائب الحسین. فرماتے ہیں کہ جہاں حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے نا، کوئی آئے نہ آئے، محمد کی دکھے پاسے والی، شکستہ پہلو والی زہرا ضرور آتی ہے. اجرکم علی اللہ. گود پھیلا کے بیٹھی ہے. بیدہ خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. تمس بہا تمو الباقین. عزیزانو جو آپ کے رخسار پہ آنسو جاری ہوتے ہیں نا، خدا گواہ ہے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، زمین پہ نہیں گرتے. زہرا رومال میں لیتی ہے. اجرکم کہاں لیتی ہیں؟ زہرا رومال میں لیتی ہیں. وَيُقَالُ لَهُمْ طُوبَىٰ. بی بی کہتی ہے خوش نصیب ہو
تعزون و تبقون علی ولد الغریب، میرے اس بیٹے پہ رو رہے ہو جسے زینب جی بھر کر کے نہیں ہو سکتا۔ بلاؤ یار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کو جزا خیر عطا فرمائے۔ رونے والوں میں بار بار ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس رونے کی قدر و قیمت دنیا میں نہیں معلوم ہوگی۔ جب عزادار حسین، ماتمی عزادار نوحہ خان کسی دنیا سے جاتا ہے نا، لوگ غسل لیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھ کے دفن کر کے 70 قدم پہ آتے ہیں، یا قبر کے ایک کونے سے بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آوازوں کو آزاد کرو یار، آوازوں کو آزاد کو، زندگی کے نہیں پتہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ 70 قدم پہ پہنچتے ہیں، یا ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مرنے والا پوچھتے ہیں کون؟ دھیمے سے لہجے میں آواز آتی ہے، تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی زہرا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کون؟ تیرے نبی کی شکستہ پہلو والی بیٹی زہرا۔ بیوی کجا گناہگار، کجا بطول، میرے اوپر رونے آئی ہے۔ سنیں گے جملہ ہو نواب شاہ والو، خدا گواہ ہے، رو کے فرماتی ہیں، عزادار حسین تو اپنے وطن پہ بیٹھ کے، رشتہ داروں کے درمیان بیٹھ کے میرے بے وطنوں کو روتا رہا۔ میں اس ٹائم تیرے پر رونے آئی ہوں جب تیرا کوئی رونے والا نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بھائی شاکر نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ قبلہ صاحب، شہادت اس بی بی کی پڑھنی ہے جو حسین کے سینے کا تعویر ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کو جزا خیر عطا فرمائے۔ رونے والا جملہ سنیں گے، کس بی بی کی پڑھنی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں، جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، حسین کو سکون نہیں ملتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کو جزا خیر عطا فرمائے۔ آوازوں کو داد کرنا ہے۔ رونے والوں دیکھنا میری جانب 57 ہجری ہے، اللہ نے حسین کو بیٹی عطا کی ہے، جو میں نے تقریباً 48 مقتل میں نے پڑھا۔ میری ڈائری میں ایک کتاب کا نام لکھا ہوا ہے کہ حسین کو اللہ نے بیٹی عطا کی۔ سادات مومنین میرے مولا گھر میں آئے، جناب فضہ نے سکینہ کو لپیٹ کے دیا ہے کپڑے میں۔ امام کی آنکھوں کے سامنے جب بیٹی آئی نا، خدا گواہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے مولا نے فرمایا، واہ غربتا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے کمزے کا مضمون ہے، کوئی خارج ہو ہی نہیں جائے گا، خدا جزا خیر عطا فرمائے۔ حسین نے جب گریہ کیا نا، فضہ کھڑی ہوئی تھی، بیٹا حسین، بیٹی پیدا ہوئی ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں، نہیں اماں فضہ، میں رو اس لیے رہا ہوں، میری بیٹی کی عمر تھوڑی ہے، دکھ زیادہ۔ اجرکم علی اللہ، بھلو یار، بھلو یار، آوازوں کو یاد کرو، خدا گواہ ہے، میری سکینہ کی عمر چھوٹی ہے، دکھ زیادہ ہے۔ جملہ پڑھ لوں جیسے میں پنجاب میں پڑھا کرتا ہوں۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں، اماں فضہ، آپ جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑیں گی نا، میری سکینہ ساتھ ہوگی۔ اب مکہ سے چلیں گے، سکینہ ساتھ ہوگی۔ اماں فضہ، آپ کربلا جائیں گے، میری سکینہ ساتھ ہوگی۔ اما 7 کو تیرا بانی بند ہو جائے گا، میری سکینہ ساتھ ہوگی۔ اما 10 محرم کو کربلا میں لوگ شہید ہوتے رہیں گے، میری سکینہ تماچے کھاتی رہے گی۔ اجرکم علی اللہ، سکینہ ساتھ ہوگی۔ فرمایا، اما فضہ میری جانب دیکھ، میری زینب میرے قریب آ، 11 محرم کو تو بھی رسیاں پہن کے کوفہ چلے گی، میری سکینہ بھی رسیاں پہن کے کوفہ چلے گی۔ رو کے فرماتے ہیں، بازار کوفہ تم نے دیکھنا ہے، میری سکینہ نے بھی دیکھنا ہے۔ بازار شام تم نے دیکھنا ہے، میری سکینہ نے دیکھنا ہے۔ جو بدار بیٹھے ہوئے ہیں سینے پہ ہاتھ ضرور ماریے گا۔ رو کے فرماتے ہیں، اما فضہ سارے شام سے واپس آ جائیں گے، میری سکینہ واپس۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، کربلا بناؤ نہیں، یا کربلا بناؤ، زندگی کا نہیں پتہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اے خدا گواہ ہے، حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ ہے۔ ایک 3 جملے میں بھاری پڑھ لوں، مدنی جملے ہیں۔ اس سال میں نے اپنی نوکری میں ایڈ کی ہے، جناب سکینہ کی شہادت فاضل پور مجھ سے پڑھائی گئی تھی۔ خدا گواہ میں دیواروں پہ شہادت لکھ کے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب آپ کی دیواروں پہ بیوی کی شہادت لکھ کے جاؤ۔ رونے والوں، حسین کی یہ وہ مظلومہ بیٹی ہے جسے ایک نہیں 3 تماچے لگے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ مظلومہ بیٹی ہے حسین کی جسے ایک تماچا نہیں لگا ہے۔ عزادار مجھ سے سوال کرے، وہ سنجوادی کب کب تماچے لگے ہیں؟ رونے والے، جب بابا زین سے زمین پہ آ گیا نا، فضہ نے اٹھایا ہوا ہے، ایک تیلے سے نیچے اتر رہی تھی، دیکھا تو گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ اما فضہ اجازت ہو میں پوچھوں، میرا بابا کہاں بچا ہوا ہے؟
فضا کی آواز آتی سکینہ یہ بڑا ظالم ہے، قریب آئی، السلام علیکم یا شیخ حل رائے تابی، اے بندہ خدا کیا تو نے میرا مظلوم بابا دیکھا یا نہیں دیکھا؟ عزادارو یہ ظالم گھوڑے سے اترا، وہاں کہا تیرے بابا کا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کی آواز آتی ہے بابا کا نام حسین ہے، میرا نام سکینہ ہے۔ اور سادات مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ ظالم سے اترا ہوا تھا، اس نے سکینہ کو پہلا تماچا مارا ہے، زمین پہ گر گئی، ظالم مار تو لیا، بتا بابا کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کو جزا خیر عطا فرمائے۔ عزادار یہ پہلا تماچا میں نے پڑھ لیا ہے، آپ سب اجازت دیتے کہ میں دوسرا تماچا پڑھ لوں؟ دوسرا تماچا کب لگا ہے؟ عزادار حسین زین سے زمین پہ آ گئے، سکینہ بابا کے قریب آئی ہے، کئی ظالم آئے، آخر میں شمر آیا، خدا جزا خیر عطا فرمائے، شمر آیا ہے۔ میں جب بھی ذریعہ ہاتھ پہ گیا ہوں میں نے حسین کے دروازے سے یہ مسائل کی خیرات مانگی ہے، یہ ظالم کنڈا خنجر لہکا لیاتا ہوا آیا ہے، یہ آ کر کہتے حسین تو نے بیٹی کو کیوں بلایا ہے؟ اور چھوٹی اولاد والو، آپ کی بھی چھوٹی اولاد ہوگی، میری بھی چھوٹی بچی ہے، خدا گواہ ہے، روک امام فرماتے ظالم مشکل کی اوقات میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی ہیں، خود چل کے آ جا، اجرکم علی اللہ۔ یہ ظالم کہتا ہے خود اٹھاتے ہو یا میں اٹھاؤں؟ رونے والوں اس ظالم نے ہاتھ اٹھایا، سکینہ نے بابا کے گلے میں بازو ڈالے ہیں، چھوٹی اولاد مجھے معاف کر دیے گئے، اس ظالم نے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ رکھا ہے، راوی کہتے ہیں ظالم نے تماچا مارا، کربلا کی نگری ہل رہی ہے، غازی کی لاش دریا کے کنارے بلند ہو گئی، رو کے فرماتے ہیں آقا حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یار کسی غم میں نہ رہے ہیں، میں نے دو تماچے تو پڑھ لیے ہیں، بڑی معاف کیجئے گا سادات و غیر سادات خدا گواہ ہے، تیسرا تماچا محسن جوادی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہے، تیسرا تماچا کب لگا ہے؟ رونے والا شام کا بازار، بہت پہلا یہ نا شام کا بازار ہے، جب رش بڑا ہے نا، سیدہ خدا گواہ کالوی صاحب، امام سجاد ایسے چلے جیسے نمازی رکوع کی حالت میں ہو جاتا ہے، ایک ظالم نے خنجر اٹھایا، وہ کہتے ہیں حسین کا ایک ہی تو بیٹا بچ گیا ہے نا، اسے جمع کرو، اس ظالم نے حسین کے بیٹے کی گردن پہ خنجر رکھا ہے، سکینہ جیسے دیکھ رہی تھی جلدی آئی، خنجر میں ہاتھ رکھا ہے، عزادار خدا گواہ ہے، کربلا سے لے کے شام تک سجاد نے چچا عباس کو نہیں پکارا ہے، لیکن یہ مرحلہ ہے کہ جب حسین کے بیٹے نے چچا عباس کو پکارا ہے، سکینہ نے خنجر میں ہاتھ رکھا، ظالم نے سکینہ کو تماچا مارا ہے، عباس کی جانب دیکھ کر جب سجاد فرماتے ہیں چچا عباس آج میری سکینہ پھر تماچے کھا رہی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، زندان شام میں آ گئی ہے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہاں گئی سکینہ؟ زندان شام میں۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، خدا گواہ ہے، 12 محرم کا دن ختم ہوا نا، 13 کی شب ہے، سکینہ بستر پہ نہیں مٹی پہ سو رہی ہے، اور چھوٹی اولاد، اور بھی میں سن رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، خدا گواہ ہے دل سے دعا نکلتی ہے، بچوں کو ماں نے نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، عزادار بنا ہے، یہ عزاداری ہماری خمیر میں شامل ہے، رونے والوں ہاتھ پیارا نہیں کرنا ہے، خدا گواہ ہے یہ یزید اپنے مخملی بستر پہ سویا ہوا ہے، رات ڈھلی، سکینہ کو بابا خواب میں ملے، اٹھے ہیں، سجاد میرا بابا دروازے سے جا رہا ہے، گود پھیلا ہوئی ہے، گود پھیلا زندگی کا نہیں پتہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے، میرا بابا یہاں زندان کے دروازے پہ جا رہا ہے، سجاد سمجھ لے خواب میں ملے ہیں، رونے والا آوازیں گریہ بلند ہوئی، یزید اٹھ کے بیٹھ لیا، اس نے اپنے بلال غلام کو بھیجا ہے، دے کر کہتے جاؤ حسین کے جتنے قیدی ہیں کوئی بچی ہے جو رو رہی ہے، دروازے پہ ہے، سجاد کون بچی ہے جو رو رہی ہے؟ امام کی آواز آتی ہے مجھ مظلوم کی بہن سکینہ، کیوں رو رہی ہے؟ ابھی بابا خواب میں ملے تھے، دروگہ واپس آیا، یزید وہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کو بابا خواب میں ملے ہیں، اللہ جانے کیسے رحم آیا ظالم کو، یہ دیکھ کر کہتے لے جاؤ حسین کا سر سکینہ کا دو، ہو سکتا ہے سکینہ خاموش ہو جائے، رونے والوں دیکھنا میری جانب، مظلوم کا سر ملا ہے، زندان کے دروازے پہ سجاد کے ہاتھ میں آیا، اب اگر دل بن جائے تو سینے پہ ضرور ماتم کر لیجئے گا، اٹھایا میرے مولا فرماتے بابا آنکھیں کھول سجاد کا سلام ہو، بلو یار آوازیں کو گریہ بلند کرو، بابا آنکھیں کھول سجاد کا سلام ہو، عزادار سجاد نے آنکھیں کھولی ہیں، رو کے فرماتے سجاد بتا تیری طبیعت کا کیا حال ہے؟ کہ بابا خریت سے ہے، فرمایا سجاد تیرے باقر کا کیا حال ہے؟ کہ بابا ساتھ میں رو رہے ہیں، سجاد بتا اکبر کی ماں لیلا کا کیا حال ہے؟ فرمایا بابا وہ بھی رو رہی ہیں، اصغر کی ماں ام رباب کا کیا حال ہے؟ بابا وہ بھی ٹھیک ہے،
چھوٹی اولاد کو جملہ سنیں گے امام کی عبادت سجاد میری سکینہ کا کیا حال؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بمن اللہ یہ دعوت پھیلا لیجئے گا. رونے والوں جب کہا نا کہ بابا آپ کو یاد کر کے رو رہی ہے, سجاد نے بابا کا سر لیا, زندان کے اندر ہے, سکینہ اٹھو بابا ملنے کے لیے آیا ہے. عزیزدار جب پتہ چلا نا کہ بابا ملنے کے لیے آیا ہے, پڑھ دو جملہ جس میں پنجاب میں نوکری کرتا رونے والوں, جب پتہ چلا نا کہ بابا ملنے کے لیے آئے ہیں, جناب فضا کا ہاتھ پکڑا, کونے میں لے گئی ہے. اللہ جانے کوئی ایسی بات کی فضا سر پہ ماتم کرتی ہوئی آئی ہے, رو کے فرماتی ہے زینب مجھے پتہ ہوتا تیرے نانا سے زندگی کی دعا نہ کرواتی, مجھے الگ لے گئی تھی, رو کر کہہ رہی تھی دادی فضا مجھے بابا ملنے آ رہا ہے, بابا جائے گا میں بھی ساتھ چلی جاؤں گی, دیکھنا میرے سجاد پہ غربت کا عالم ہے, میرا میت اٹھوا لینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ, خدا جزائے خیر عطا فرمائے. امام نے بابا کا سر رکھا, عزادار رو کے فرماتی ہے سجاد بابا کا سر میرے سینے پہ رکھ لو. فرمایا سجاد میں ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی, آج بابا کا قرضہ اتارنے سوتی ہوں. عزادار سکینہ کے سینے پہ بابا کا سر آیا, اور دیکھنا میری جانب دونوں بازو بڑھائے, رو کے فرماتی ہے مظلوم بابا اللہ راسی بابا آنکھیں کھول شام کی قیدن کا سلام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, خدا جزائے خیر عطا فرمائے. گول پھیلائیے گا. عزادار امام نے آنکھیں کھولی ہیں, خدا گواہ ہے 2007 یا 2008 کے والم میں پہلا جملہ میں نے مصاحب کا یہ جملہ پڑھا تھا, رو کر حسین نے آنکھیں کھولی ہیں, سکینہ اتنا بتاؤ تیرے چہرے پہ نیل داغ کیا ہوا ہے؟ کہا بابا تیرے جانے کے بعد بیوار سمجھ کے تماچے مارتے لگے. رونے والا خدا گواہے میرے مولا نے آنکھیں کھولی, 3 یا 4 بین سکینہ نے بلند کیے, صاحب ریاض القدس نے لکھے, رو کر کے فرماتی بابا آنکھیں کھول شام کے رئیسوں کی بیٹیاں نرم بستر پہ سو دی, وہ بابا تیری بیٹی مٹی کے بستر پہ. گود پھیلاؤ گود پھیلاؤ, ابھی میں نے نوحہ بھی پڑھنا ہے, گود پھیلاؤ. رونے والا خدا گواہ دوسرا بیان کرتی, رو کے فرماتی ہیں بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں نرم تکیہ رکھ کے سوتی ہیں, تیری بیٹی مٹی کا تکیہ بنا کے. عزادار فرماتی ہیں بابا میری جانب دیکھ, میں 4 سال ضعیف ہو گئی, اور بابا میری کمر جھک گئی ہے, میری بینائی ختم ہو گئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادار خدا گواہ 5واں بین بلند کیا, فضا نے ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. میں سوال جملے نہیں پا سکتا, سوال کرے محسن جوادی, سکینہ کو سجاد نے کیسے غسل دیا ہے, کیسے کفن پہنایا. رونے والوں 3 دن کا پانی اکٹھا لیا ہے, سجاد نے بہن کو غسل دلایا, اپنی ابا کا کفن پہنایا ہے. سجاد نے ہاتھ کڑیوں والے میت پہ سکینہ کو ہاتھ اٹھایا ہے, رو کر فرما رہے میں کون لوگوں سجادات میں موئی ہوئے بھین. گود پھیلا لو گود پھیلا لو, خدا گواہ ہے. رو کر سجاد فرماتے میں کون لوگوں سجادات میں موئی ہوئے بھین. چاہیادہ ایک گٹھری نہیں جنازہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا جزا خیر عطا فرمائے. گود پھیلاؤ, خدا گواہ ہے. کوئی قیدی جو مارون میں اونڈے زیوار لہائے ویدے, میں رسیانہ دیر اپنی سکینہ کو. اجرکم اللہ. ایک جملہ اور پڑھ دو, گود پھیلا لیجئے. رونے والوں شیعہ دادا سوال کرے محسن جوادی, سکینہ کو سجاد نے کب دفن کیا ہے؟ عزادار 13 سفر کو شہادت ہے, 16 سفر کو سجاد نے بہن دفنائی ہے. سوال کرے محسن جوادی بتاؤ کہ سجاد نے 3 دن کے بعد دفنائی. عزادار خدا گواہ 3 دن سجاد میت تیار کر کے زندہ ان کے دروازے پہ بیٹھے رہے.